ناظرین گرامی، ہمارا چھپا سب سے بڑا دشمن یعنی کہ خناس۔ آپ نے کبھی قرآن مجید کی آخری 2 سورتوں پر غور فرمایا ہے؟ سورہ فلق میں 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے اور وہ چاروں بڑی خطرناک، خوفناک اور ہلاکت خیز چیزیں ہیں، جبکہ سورہ ناس میں صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، مگر وہ ایک چیز اپنی تباہی اور ہلاکت میں سورہ فلق والی 4 چیزوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، سورہ فلق میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، مگر اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت کا وسیلہ پکڑا گیا، اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ ان 4 چیزوں سے: نمبر 1 تمام مخلوق کے شر سے، نمبر 2 چھا جانے والے اندھیرے کے شر سے، نمبر 3 جادوگر عورتوں کے شر سے، نمبر 4 حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد پر چل پڑیں۔ اب سورہ ناس کو دیکھیں، اس میں پناہ صرف ایک چیز سے مانگی گئی ہے، مگر آغاز میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا وسیلہ پکڑا گیا، اعوذ برب الناس مالک الناس سے، میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، تمام انسانوں کے بادشاہ اور مالک کی، تمام انسانوں کے حقیقی معبود کی۔ صرف ایک چیز تھی اور وہ چیز ہے خناس کا وسوسہ۔ اے تمام انسانوں کے رب، اے تمام انسانوں کے شہنشاہ، اے تمام انسانوں کے معبود برحق، مجھے خناس کے وسوسے کے شر سے بچا لے۔ یہ خناس یعنی چھپا ہوا دشمن انسان ہو یا کوئی جن یا پھر شیطان۔ ناظرین، خناس اسے کہتے ہیں جو سیدھا آپ کے دل پر وار کرے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے اور وہ یہ وار کر کے چھپ جائے۔ چھپ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو نظر ہی نہ آئے یا بظاہر دوست اور خیر خواہ نظر آئے، مگر حقیقت میں وہ آپ کے دل میں کوئی برائی اتار دے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے، بہت ہی خطرناک۔ دل میں وسوسہ اتر گیا تو پھر تباہی تباہی ہے۔ خاوند بیوی محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی آتا ہے ہنستے کھیلتے 2 الفاظ بول کر ان میں سے کسی کے دل میں وسوسے کا بیج بو دیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ بس اس کے 2 لفظ کا وسوسہ اتنے حسین اور قریبی رشتے کو برباد کر دیتا ہے اور محبت فنا ہو جاتی ہے۔ دکھ، غم اور شکوے جنم لیتے ہیں۔ آپ کسی ایسے انسان سے محبت کرتے ہیں، اس کی محبت سے آپ کو دینی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک چغل خور آتا ہے، باتوں باتوں میں غیر محسوس طریقے سے ان کے کان میں وہ ڈال جاتا ہے کہ محبت نفرت اور شک میں تبدیل ہو جاتی ہے اور سالہ سال کی محبت اور محنت کا منٹوں میں جنازہ نکل جاتا ہے۔ اس طرح شیاطین جو جنات ہیں نظر نہیں آتے، آپ کو کسی ایسی بدگمانی میں ڈال دیتے ہیں کہ پھر آپ خود کو روک نہیں سکتے اور اس بدگمانی کے طوفان میں آپ کے کتنے رشتے، نعمتیں اور محبتیں تنکوں کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ ذرا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے خناس، چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا پھر انسانوں میں سے۔ ناظرین کرام، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر علم رکھنے والی ہے، وہی ذات سمیع و بصیر ہے۔ میرا آخر میں یہی پیغام اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خناس کے شر سے محفوظ رکھے۔